السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششدھار۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبہ ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین اور میزبان مجلس حاضرہ جناب محترم حبیب الحیدری صاحب زیدہ مجدہ، آج کی منعقدہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں اس عظیم عاشق رسول محب اہل بیت و اصحاب رسول جناب محترم خالد حسنین خالد صاحب کی محبتوں کو، خدمات دینیہ کو خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، ان کی مساعی جمیلہ و کاوش، حضور کی محبت جو خوشبو انہوں نے پھیلائی اسے اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ بڑا قیمتی وجود تھا اور یوں ہی ہاتھوں سے نکل گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کسی ایسے ہی شخص کی وفات کی خبر دی جو بہت پاکیزہ وجود تھا، صالح اور نیک تھا، تو اچانک خبر سننے کے بعد خاموش ہو گئے۔ جتنے بھی لوگ اطراف میں بیٹھے تھے وہ بھی مکمل خاموشی کسی کیفیت میں ڈوب گئے، کسی کی سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، اور حضرت پر ایک مکمل سکوت سا طاری تھا۔ پھر اچانک آپ نے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا جس سے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ہوئے لوکی مر کیوں جاندے ہیں؟ تو یہ لوگ دھرتی کی زینت ہوتے ہیں اور ایسے لوگ روز روز پیدا بھی نہیں ہوتے۔ دنیا پہ جو بھی آیا ہے وہ مرنے کے لیے ہی آیا ہے، یہاں پر مستقل قیام کسی کا نہیں ہوگا۔ قافلہ انسانی سے لوگ بچھڑتے بھی ہیں، اس قافلے میں ملتے بھی ہیں۔ زمانے کے گرد میں لوگ کھو جاتے ہیں، لوگوں کے نام بھی باقی نہیں رہتے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ گلدستہ تاکہ نسیاں بن جاتی ہیں ان کی یادیں، اور زمانہ ان کو فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی یادوں کے دیے کبھی بجھتے نہیں ہیں، عقیدتوں کے چراغ کبھی بھی گل نہیں ہوتے۔
اس لیے کہ جنہوں نے حضور کے نام کا جھنڈا اٹھایا ہو، اللہ ان کے نام کا جھنڈا سر نگوں نہیں ہونے دیتا۔ نعت ایک سعادت ہے جو حضور کے غلاموں کا مقصود ہے۔ جن لوگوں نے اس مقدس سعادت کو کاروبار بنا لیا اور پیٹ کا دھندا بنا کر کے نعت کے تقدس کو پامال کرتے رہے، ان کے جانے کے بعد دنیا ان کا نام بھی فراموش کر دیتی ہے۔ اور جنہوں نے نعت کو حضور کی بارگاہ میں باادب حاضری کا ذریعہ قرار دیا اور عشق رسول کے پھیلاؤ کا اس کو ایک ٹول بنایا، پھر زمانہ ان کے جنازوں کو بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بہت سال نوجوان تھا، زیادہ ملاقاتیں تو نہیں رہی، لیکن جب یہ جامعۃ المصطفیٰ کا افتتاح ہوا تھا، مجھے یاد ہے میں اس وقت بھی حاضر ہوا تھا۔ پھر کچھ محافل میں اور کچھ مواقع پر ان سے ملاقات رہی، مرکز میں بھی 2-3 مرتبہ تشریف لے گئے۔ آج ان کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو یہاں آیا ہے اس نے بہرحال پلٹ کے واپس جانا ہے۔ اس دنیا پر کسی کا مستقل قیام نہیں ہے، زندگی کی سانسیں لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہیں اور میں اور آپ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ گنتی جب الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آتا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے تو پھر کتنی جلدی کام زیرو پہ پہنچتا ہے۔ یہ سانسوں کی ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو وہ کہتے تھے میں سمجھتا تھا کہ انسان خسارے میں کیسے ہے، یہ تو زندگی کا حسن کشید کر رہا ہے۔ کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ پھٹے پرانے لباس لوگ پہنتے تھے اور آج موسم بیت جاتے ہیں، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ ٹوٹی شکستہ سڑکیں اور پگڈنڈیاں، اور آج عالی نصب روڈ اور تارکول بچھی سڑکیں، شکستہ مکانوں کی جگہ خوبصورت بنگلے، عالی نصب پلازے۔ انسان تو عروج کی طرف جا رہا ہے، خسارے میں کیسے؟ ایٹم کا کلیجہ شک کر دیا گیا، زمین کی تنابیں تھامنے کی کوشش میں انسان لگا ہے۔ چاند کی دھرتی پہ قدم رکھنے کے بعد آج مریخ کے سفر کی طرف گامزن ہے، تو انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو زندگی کا حسن کشید کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، یہ شکر کندی بیچنے والے بھی آواز لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا، اور اس کی آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، وہ گزرنے والوں ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا، کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہو، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 روپے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہو، آج گاہک نہیں آیا، پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن اگر برف کل مہنگی بھی ہو جاتی ہے، کل برف ہی نہیں ہوگی،
تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی نا تو میرے قدم ٹھہر گئے، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اگر تو اس برف کو وقت پہ بیچ لے اور اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، پالچا جات لے لے، تو آج تجھے 4 آنے بچ جائیں گے، اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ تو سانسیں سو کر بھی گزر جائیں گی۔ تو زندگی تو ٹوٹ رہی ہے، زندگی تو کٹ رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، پھر پچھتاوا ہو، بہتر ہے آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن جائے۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو یہ اللہ نے ان کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا۔ تو سوال کھڑا ہوا کہ جس کا بھائی چلا گیا، جس کا بیٹا چلا گیا، جس کا باپ رخصت ہوا، جس کی ماں جدا ہو گئی، وہ تو صدمے سے 2-4 ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں اللہ نے پسماندگان پر احسان کیا، ان کو اٹھا کر۔ تو یہ احسان کس معنی میں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ احسان بئی معنی کہ اللہ نے ان کی موت کو پسماندگان کے لیے عبرت بنایا اور ان کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا۔ اگر ان کی موت اس کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ تو گویا یہ اللہ نے ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے جدا ہوتے ہوئے لوگ، قبروں میں اترتے ہوئے انسانی قافلے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ میاں یہ جا رہے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے جانے والے۔ آج ہم کسی کے لیے جمع ہو رہے ہیں، فاتحہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، کل لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ وقت کب آ پہنچے۔ دنیا پر آنے کی ایک لازمی ترتیب ہے کہ پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتے آتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے درس عبرت ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ ایک دن ملنے آئے تو کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ اسرائیل نے کہا وعدہ رہا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کو قاصد بھیجوں گا، اور تم اچانک آ گئے۔ کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال اتر آئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے لگے، جب زبان میں نکنت آنے لگے، آنکھوں میں سفیدی اترنے لگے، تو سمجھ لو یہ موت کا سندیسہ ہے، یہ پیغام موت ہے۔ تو زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا عمر لا تنسى موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر یوں کانپنے لگے جس طرح بیت کی شاخ کانپتی، تو اس کو بلا کر کے قریب بٹھایا اور کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور مجھے تذکیر موت کر دیا کرے، مہینے کے بعد تیری کچھ خدمت بھی کر دیا کرے۔ وہ روزانہ آتا ہے اور برسر مجلس کھڑا ہو کے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے۔ ایک دن آیا تو کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور شخص آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور داڑھی پہ اپنا ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کیا اور کہا کہ دیکھ یہ میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب تجھے آگے یاد دلانے کی ضرورت نہیں، یہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لگ تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ ہماری پوری داڑھی بھی سفید ہو جاتی ہے لیکن ہماری کرتوتیں تبدیل نہیں ہوتی، ہمارے رویے، ہمارے عمل، ہمارا طرز زندگی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے عبرت ہے کہ میاں ہم بھی جا رہے ہیں، آخرت کی منزل ہمیں آوازیں دے رہی ہے، قبر پکار کے کہہ رہی ہے کہ تم میرا رزق بننے والے ہو۔ تو یہ موقع ہمارے لیے سنبھلنے میں، یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، بالآخر کوچ کرنا ہے، جانا تو ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے جاتے پھریں گے بہتر نہیں کھلے منہ چلے جائیں، اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں اور کھلے منہ آ جائیں، پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے اچھا نہیں، اپنے قدموں سے چل کے مالک کی دہلیز پہ چلے جائیں۔ چھٹکارا نہیں ہے، رستگاری نہیں ہے، موت سے خلاصی نہیں ہے، ہر صورت ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو مالک کی دہلیز پہ لے جائیں اور موت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے اپنے اعمال کا ذخیرہ جمع کریں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب ہم اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، یہاں بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے پہلوان، شہنشاہ، کج کلا، بڑے بڑے موالد جو وقت کے مسیحا مانے جاتے تھے، موت نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے بتاؤ کہ کسی کو پتا تھا کہ یہ چمکتا ہوا چہرہ اور یہ روشن پیشانی جب بولتا ہے تو لہجے کی خوشبو اطراف میں پھیل جاتی ہے، یوں ہی ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور جس کو ہم گھر بلا کر کے اپنی مجلس میں بٹھا کر کے حضور کی نعتیں سنا کرتے تھے، ہم اتنی جلدی اس کے جنازے میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ آج ان سے ہم وقت لینے کے لیے ان کے ہاں پہنچ کر کے ان سے یہ گزارش کرتے تھے کہ وقت نکالیے اور نغمہ نعت سے ہمارے دلوں کی تسکین کا سامان کیجیے، اور آج ہم ان سے اظہار تعزیت کے لیے ان کے خاندان سے، ان کے دوستوں سے، ان کے جامعہ سے یہاں جمع ہونا تھا۔ کیا میرے اور آپ کے خواب و خیال میں بھی کوئی 2-3 ماہ پہلے یہ کہانی تھی؟ لیکن یہ حقیقت واقعہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا جب وہ ہنستا ہوا چہرہ، جب وہ رانا اور پاکیزہ وجود، جب وہ صحت اور توانائی کا مرکہ وجود، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو کیا ہم بیٹھ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے اور آپ نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے تو خوش نصیب لوگ اور عبرت حاصل کرنے والے لوگ اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ورنہ وہ لوگوں کی وفات پر چند لمحوں کے تعزیتی کلمات کہنے کے بعد اپنی غفلت شیار زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر موت جب انہیں اچانک دبوچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کاش کہ ہم فلاں کے مرنے سے عبرت حاصل کر لی ہوتی، لیکن اس وقت پھر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ آج وقت ہے، آج فرصت ہے، زندگی کی ڈوری لٹک رہی ہے، سانسوں کی مالا آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکرے نے تو پلیں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے بکتے نے۔ آج نیکی کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم ہمیں منزل آشنا کر دے گا، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید سورہ الفجر اٹھائیے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا، لیکن پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام۔ کل قیامت کے دن تو بدکار پچھتائیں گے ہی، میں نے پڑھا نیکوکار بھی پچھتائیں۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔
وہ بھی اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں گزارے ہوتے. تو صاحب آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کریں. یہ مختصر زندگی جو ہمارے مالک نے ہمیں ودیت کی ہے، اس کو آخرت کے لیے بسر کریں. یہ زندگی پہ ناز، غرہ اور بھروسہ کرنا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کریم رب سے کیسے غافل ہو گیا؟ تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا؟ دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے، صحت نے، دولت نے. بتا کوئی چیز تیری ہو جو تیرے ساتھ جڑی رہے اور پھر تجھ سے کبھی جدا نہ ہو پائے. اقتدار بھی آنے جانے والا ہے. کل کے شہنشاہ اور کج کوڑا آج گلیوں میں رلتے دکھائی دیتے ہیں. دولت کے انبار رکھنے والے بھی پھر غربت کی لکیر سے نیچے ہم نے مانگتے ہوئے اور سوال کرتے ہوئے جوڑیاں پھیلاتے ہوئے دیکھیں. جن کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ان کا وجود نہیں پہچانا جاتا. یہ زندگی ہے کیا؟ اس پہ ناز اور غرور کیسا؟ اور پھر یہ چند دن کی جوانی اور 4 دن کی چاندنی پر بھروسہ کر کے مالک کو فراموش کر دینا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ذرا قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے مغرور کس نے کر دیا؟ اس رب سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا. ربک الکریم، ذرا لفظوں کا حسن دیکھیے. جو تیرا رب ہے، اللہ اکبر، تیرا اور اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے کہ وہ تیرا رب رکھتا ہے. اور آگے فرمایا الذی خلقک، جس نے تجھے تخلیق کیا ہے. یار ماں کا پیار کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا. ماں کے پیار کا کوئی ٹھکانہ نہیں. سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درد، وہ محبت، وہ پیار، وہ چاہت، وہ چاشنی رکھی ہے کہ جس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. لوگوں نے جو ہے وہ بڑی عزتیں پائیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ عالی نسب اسٹیجوں پر وہ عزت کہاں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتی ہے. عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا لقب یہاں ہمیں دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں کے اندر وہ سرور کہاں جو ماں کی زبان پر اوے مٹھو میں رکھا گیا ہے، اوے ببلو میں رکھا گیا ہے. یار اونچے اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور اور وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے کی خوشبو ماحول میں طرف پھیلا دیتی ہے اور خوشبو پھیلنے لگتی ہے. ماں جب پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے لگتا ہے جنت سے رحمتیں اتر رہی ہیں. مجھے بتاؤ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہوگا کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا. میری اس گفتگو کی طرف توجہ، اور اگر میں اس کے بعد اپنی گفتگو کو چھوڑ بھی دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بات میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے. ماں اگر اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنی محبت، اتنا پیار کہ اولاد کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے. کسی کے گھر کے گندے برتن بھی دھونے پڑے تو ماں برتن مانج کر کے بھی اپنی اولاد کا پیٹ پالتی ہے، دکھ جھیلتی ہے. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. مائیں اولادوں سے جو پیار اور جو الفت کا ایک علاقہ رکھتی ہیں، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا. تو میں کہتا ہوں جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا وہ رب کتنا پیار کرتا ہو. ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا. تو جنم دینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. تو جس نے دست قدرت سے بنایا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جو خالق لگتا ہے، تو بتاؤ اس کے پیار کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو اگر کوئی ماں کی آغوش چھوڑ کے بھاگ جائے، ماں کی گود چھوڑ کر کے بھاگ جائے، آوارگی اختیار کر دے،
تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو کوئی بندہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگتا ہے اور شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، آوارگی کا شکار ہو جاتا ہے، تمرد اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ بھاگ گیا، وہ یہ دیکھے گا پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ وہ دہراتا بھی نہیں ہے کہ تو بھاگ گیا تھا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اتنے کریم رب کی دہلیز کو چھوڑ کر کے نفس اور شیطان کے ہتھے چڑھ جانا اور اپنی خواہشات کا غلام بن جانا اور اپنی آرزوؤں کا نوکر بن کے زندگی گزارنا، اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوا کرتی۔ تو صاحبو آؤ، میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگانے کا عزم کریں اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں۔ ہمارے مرحوم بھائی کی اچانک وفات ہمیں یہی درس عبرت دیتی ہے، اور اس برکت سے پھوٹتی ضیائیں ہم اپنی روح میں اسی طرح جذب کر کے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت خالد حسنین خالد علیہ رحمہ نے جو اپنی یادیں چھوڑی، جو ایک سجی ہوئی بارات کی شکل میں ہمیں پوری دنیا کے اوپر پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شخص کے مرنے کا اس قدر لوگوں نے افسوس کیا ہو، ایسے آنسو بہے ہوں اور ایسے دلوں سے ٹیسیں اور درد اٹھا ہو۔ تو یہ اس نے پیار ہی اتنا بانٹا تھا، محبت ہی اتنی بانٹی تھی کہ اس کا ظہور آپ نے جنازے پر بھی اور مختلف مواقع پر بھی دیکھا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی عقیدت ان کے نام سے اور ان کے صرف مزاج سے اور ان کی قبر سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی عقیدت ان کے مشن سے، ان کے فکر سے، جو جامعۃ المصطفیٰ کی صورت اور شکل کے اندر دے کر کے گئے ہیں۔ آپ کی محبت کا عملی ثبوت اس ادارے کو آپ نے اپنا ادارہ سمجھنا ہے۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں یا میرا مزار نہ پوچھ۔ تو کسی کی فکر کے ساتھ جڑ جانا، یہ اس کے ساتھ محبت کا حقیقی رنگ اور حقیقی اسلوب ہوا کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک مثال بھی قائم کی۔ عمومی طور پہ ثنا خانوں کو پذیرائیاں بھی ملی ہیں، بہت عزتیں بھی ملی ہیں، لوگوں نے مال بھی نچھاور کیا، لوگوں نے ان کے قدموں میں اپنی آنکھیں بھی بچھائیں، اور عقیدتوں اور محبتوں کی ایسی مثالیں رقم کی کہ حضور کے نام پر نعت خانوں کے ساتھ، ثنا خانوں کے ساتھ لوگوں کا پیار یقیناً دیکھ نہیں رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو پردے میں بیٹھ کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سماعت کر رہی تھی، تو کسی نے ام المومنین سے کہا کہ واقعہ عفق میں حضرت حسان بن ثابت بھی ان لوگوں کی باتوں میں آگے تھے اور انہوں نے بہت کچھ کہا تھا، اور آج آپ جس شوق سے ان کو سماعت کر رہی ہیں تو کیا آپ ماضی کا قصہ بھول گئی ہیں؟ تو ام المومنین نے کہا کہ یہ میرے حضور کی نعت پڑھتا ہے، میں ساری کہانیاں بھول گئی۔ تو نعت خانوں کی، ثنا خانوں کی بہت ساری غلطیوں کو لوگ نظر انداز بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ حضور کی ثنا خانی کرتے ہیں، یہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ تو پھر ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ فراہم کریں، دین کو کچھ دیں، جس دین نے، حضور کے نام نے ان کو جو عزتیں دی، تو وہ بھی ریٹرن کریں اور وہ بھی کچھ پیش کریں۔ میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ گلوکاروں نے اور ایکٹرز نے تو جو ہے وہ اپنی شہرت سے فائدے حاصل کر کے بڑے عالی نصب ہاسپٹل اور بہت کچھ جو ہے وہ فلاحی کام کھڑے کر دیے۔ کاش کہ یہ ثنا خاں مل کر کے ایک حسان بن ثابت یونیورسٹی ہی بناتے، کاش کہ یہ کوئی کام کریں اور ان کی مقبولیت سے امت کو کوئی فائدہ ہو۔ اور پھر جس زمانے کے اندر اہانت رسول کی آگ جل رہی ہو اور حضور کی توہین کی جا رہی ہو، تو پھر ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔
پھر نعت خوانی صرف آپ کی زبان سے ہی ادا نہ ہو بلکہ عمل اور رویے بھی نعت خوانی پکارتے دکھائی دیں، تو لازم ہے کہ نعت خواں حضور کے نام کی یونیورسٹیاں اپنی مقبولیت کے ذریعے سے قائم کریں۔ تو میں خراج عقیدت اس قبر کی مٹی کو بھی پیش کرتا ہوں کہ جس قبر میں آسودہ خالد حسنین خالد مرحوم نے یہ ادارہ قائم کر کے حضور کے ساتھ اپنی وفاؤں کا ثبوت دیا، اور پھر حضور نبی رحمت نے اس محبت کو ادار نہیں چھوڑا بلکہ جو پذیرائی، جو تکریم، جو عزت اور جو وقار، اللہ اکبر، خالد حسنین خالد کو نصیب ہوا۔ میں پہنچ تو نہیں سکا لیکن میں جنازے کے ماحول کو دیکھا تو لگتا نہیں تھا کہ یہ کچھ جنازہ جا رہا ہے، لگتا تھا کسی دولہے کی بارات جا رہی ہے۔ تو یہ حضور کے ساتھ محبت کا عملی رنگ تھا جو زمانے نے دیکھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس تربت نور پہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، اور پھر اسی تاکید کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ خالد بھائی کے ساتھ آپ کی محبتوں کا عملی ثبوت یہ ہوگا کہ اس ادارے کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے دامیں درمیں سخنیں، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس پورے علاقے کے لیے روشنی کا ایسا مینار بنائے گا کہ جس کی پھوٹتی زیائیں پورے علاقے میں چراغاں کر دیں گی۔ وآخر دعوانا